بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان عربی گرامر کا مطالعہ کر رہے تھے تو اس میں جو سیکنڈ پارٹ ہے ہمارا فعل کی بات چل رہی ہے، ورب. ٹھیک ہے جی. اور ورب میں بھی خاص طور پہ ہم نے کہا تھا پاسٹ ٹینس. تو پاسٹ ٹینس میں لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو وربل سینٹینس ہے اس میں جو سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ مین ڈوئر، جو فاعل ہے، اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے، کیسے ہم نے اس کے قواعد، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز وغیرہ اس کو ہم نے ڈسکس کیا. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فعل کی دو قسمیں، لازم اور متعدی. انٹرانزٹیو اور ٹرانزٹیو ورب. ٹھیک ہے. متعدی ہم کہتے ہیں نا، یہ بیماری متعدی ہے. ٹرانزٹیو ورب، متعدی بیماری کسے کہتے ہیں؟ مطلب جو کسی دوسرے شخص کو مطلب لگ جائے، ٹرانسفر ہو سکے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو. تو اسی سے یہ متعدی کا لفظ بنا ہے. ٹھیک ہے. ٹرانزیشن سے ٹرانزٹیو ورب اور انٹرانزٹیو ورب. یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر جملہ فعلیہ جو ہے اس میں دو قسم کے ہمارے پاس ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ فعل پلس فاعل، اس پہ جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا. اگر جملہ فعلیہ جو ہے اس میں مفعول نہ ہو، آبجیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم فعل لازم کہتے ہیں. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فعل جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہے وہ فعل لازم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی فاعل کے ساتھ وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جیسے جالس زیدن، زید بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. قام حامدن، حامد کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. زید بیٹھ گیا، حامد کھڑا ہو گیا. بات واضح ہے، کلیئر ہے، کمپلیٹ سینٹینس ہے. ٹھیک ہے. ایک مفہوم، ایک میننگ ہمیں ٹرانسفر ہو رہا ہے. بعض اوقات فعل کو جو ہے وہ فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آبجیکٹ کی بھی. جب تک آبجیکٹ ہمارے سامنے نہیں ہوگا اس وقت تک جملہ مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اکل زیدن، زید نے کھایا. اب یہ جملہ کمپلیٹ ہے؟ ابھی ہمارے ذہن میں ایک سوال ہے، کیا کھایا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اکل زیدن، زید نے کھایا، طعامن کھانا، کھانا کھایا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مفعول ہے. مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں. فاعل جو ہے رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ نصب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جملہ فعلیہ کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر اس کے بعد مفعول، ورب، سبجیکٹ، اور پھر دین اس کے بعد آبجیکٹ. تو ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم وہ ہے کہ جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہے، یہ فعل لازم ہے. ٹھیک ہے. اور فعل متعدی وہ ہے، متعدی، جس کو فاعل پلس مفعول کی ضرورت ہو، اس کو ہم فعل متعدی کہہ دیتے ہیں. سو سمپل ہے. دوسری بات ہم نے یہ ڈسکس کی کہ جملہ فعلیہ میں پہلے فعل، پھر فاعل، پھر اس کے بعد مفعول. ایک چیز اور بھی جملہ فعلیہ میں آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں متعلق کے فعل، یعنی جو فعل کی فردر ایکسپلینیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں بھی ہم نے بات کی جالس زیدن، زید بیٹھا. ٹھیک ہے. جالس زیدن، زید بیٹھا. اگر ہم کہیں علل کرسی، علل کرسی، ٹھیک ہے، تو جالسہ فعل، زید اس کا فاعل یعنی سبجیکٹ ہے جو ڈوئر ہے، علی حرف جار، کرسی مجرور.
ٹھیک ہے، جار مجرور مل کے مرکب جاری، اس مرکب جاری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متعلق فعل۔ متعلق فعل مین یعنی یہ فعل کی فردر ایکسپلینیشن ہے، یعنی بیٹھنے کو مزید واضح کر رہا ہے کہ زید بیٹھا علل کرسی، کرسی پر، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم متعلق فعل کہہ دیتے ہیں۔ یہ مفعول نہیں ہے، مفعول اور چیز ہے۔ مفعول کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ اس کو ہم آگے چل کے کھولیں گے، ٹھیک ہے، جب ہم مفعول کی قسمیں پڑھیں گے، 5 قسمیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ اتنا ہی ذہن میں رکھ لیں کہ آبجیکٹ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فعل، اس کے بعد فاعل، پھر مفعول، اور پھر اس کے ساتھ متعلق فعل، یہ سمجھ میں آ گیا۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے متعدی الی مفعولین۔ متعدی الی مفعولین، ایک مفعول ہے اور ایک مفعولین ہے۔ ایسا ٹرانزٹیو ورب کہ جس کے 2 مفعول ہوں، 2 آبجیکٹ ہوں۔ متعدی وہ فعل ہے کہ جس کو ایک آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کوئی متعدی ورب ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے 2 آبجیکٹ ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعدی الی مفعولین۔ مثال کے طور پہ حاسبہ زیدن، حاسبہ کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، زید نے گمان کیا۔ اب کس کے بارے میں گمان کیا؟ مثال کے طور پہ حامد کے بارے میں۔ حامدن، زید نے گمان کیا حامد کے بارے میں۔ ابھی جملہ مکمل ہے، اچھا کیا، برا گمان کیا، ٹھیک ہے۔ حاسبہ زید حامدن عالمن، زید نے حامد کو عالم گمان کیا، مطلب زید کا گمان ہے کہ حامد عالم ہے، ہم اس کو یوں اس طرح سے ایکسپریس کریں گے، ٹھیک ہے، کہ زید کا خیال ہے کہ حامد عالم ہے، تو اس کو عربی میں اس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے، حاسب زید حامدا عالما۔ اب اس میں حاسبہ فعل ہے، زید فاعل ہے، حامد اس کو ہم کہیں گے مفعول اول، اور عالم مفعول ثانی، سیکنڈ آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو فعل، فاعل، مفعول اول اور مفعول ثانی مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ، وربل سینٹنس۔ متعدی الی مفعولین، ڈائی ٹرانزٹیو، ٹھیک ہے، یعنی ایسا ورب جو 2 آبجیکٹ کی طرف، ایسا ورب جو 2 آبجیکٹ کو اپنا مفعول بنا رہا ہو، ٹھیک ہے، یا جس کے 2 مفعول ہوں، 2 آبجیکٹ ہوں۔ کلیئر ہے؟ یہ بھی بہت سمپل ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ جی ایک کوشچن یہ ہے کہ حامدن عالمن، یہ موصوف صفت بھی ہو سکتا ہے، یہ کوشچن ہے، بتائیں جی، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حامدن کیا ہے؟ معرفہ ہے، عالمن نکرہ ہے، موصوف صفت دونوں لحاظ سے کیا ہوتے ہیں؟ سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کے اندر جو فاعل ہے یا جو مفعول ہے وہ کمپاؤنڈ بھی آ سکتا ہے، مرکب بھی آ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک یہی تھا، ہم نے مثال کے طور پہ کہا
کہ علامہ یا علم المعلم، معلم نے تعلیم دی، ٹیچر نے تعلیم دی، ٹھیک ہے، کس کو؟ التلمیذ، علم المعلم التلمیذ، ٹھیک ہے، معلم کیا ہے؟ فاعل ہے، تلمیذ کیا ہے؟ مفعول ہے، ٹھیک ہے، علم فعل ہے، فاعل مفرد ہے، مفعول بھی کیا ہے؟ مفرد ہے، تو فاعل بھی مرکب ہو سکتا ہے، مفعول بھی مرکب ہو سکتا ہے، یعنی مزید اس کو ہم کمپلیکس سٹرکچر کو بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کہنا ہو کہ صالح معلم نے یا محنتی استاذ نے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ علامہ المعلم المجتہد، محنتی استاذ، اس نے کیا کی؟ صالح نیک شاگرد کو اس نے تعلیم دی، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ تلمیذ صالحہ، ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ علامہ فعل ہے، معلم پہلے کیا بنے گا؟ موصوف، پھر صفت، موصوف صفت بن کے کیا بنا؟ توصیفی، توصیفی بن کر کیا بنا؟ فاعل۔ التلمیذ پہلے موصوف، الصالح اس کی صفت، موصوف صفت دونوں برابر ہیں اعراب میں، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی بنا، مرکب توصیفی ہو کے یہ کیا بنا؟ مفعول بنا، اور فعل، فاعل اور مفعول مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ کلیئر ہے بات؟ نیکسٹ اس میں کیا ہے؟ فعل ماضی مجہول۔ ابھی تک ہم معروف کو ہم نے ڈسکس کیا، فعل معروف کو، ایکٹیو ورب۔ دوسرا کیا کانسیپٹ ہے؟ فعل مجہول کا، پیسو ورب کا، یعنی فعل جو ہے یا تو معروف ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے۔ مختلف اعتبار سے ہم فعل کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، ہم نے کہا لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے، مختلف پرسپیکٹو میں ہم اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں۔ تو معروف مین ایکٹیو ورب، ٹھیک ہے، مجہول مین پیسو ورب، ٹھیک ہے، کلیئر ہے بات؟ مثال کے طور پہ یہ معروف کے ہم نے 3 وزن پڑھے تھے، فعل، فاعل، فعول۔ ہم نے کہا درمیان میں جو عین کلمہ ہوتا ہے اس پہ زیر زبر پیش تینوں آ سکتے ہیں۔ کلیئر ہے بات یہ؟ ٹھیک ہے، یعنی فعل، فاعل اور فعول، ماضی کے یہ 3 پیٹرن ہم نے پڑھے تھے، لیکن یہ ایکٹیو ورب تھا، ٹھیک ہے، کچھ ماضی اس پیٹرن پہ آتے ہیں، کچھ اس پہ اور کچھ اس پہ، ٹھیک ہے، ماضی معروف۔ لیکن جو ماضی مجہول ہے اس کا ایک ہی پیٹرن ہے، اس کا کیا ہے؟ ایک ہی پیٹرن ہے، اور وہ کیا ہے؟ فعل۔ بس ماضی میں 3 لیٹر ہوتے ہیں، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا، ماضی میں 3 لیٹر جن کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں، روٹ لیٹرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اکالا، اکالا کا مطلب کیا ہے؟ اکالا اس نے کھایا، ٹھیک ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے نا، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، اس نے کھایا، ٹھیک ہے، اس کا مجہول کیا بنے گا؟ اوکیلا۔ اب اوکیلا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ کھایا گیا، ٹھیک ہے، وہ کھایا گیا۔ ناصارہ، اس نے مدد کی، ٹھیک ہے، کیا ہوگا مجہول؟ نوسیرا، کیا مطلب ہوگا؟ وہ مدد کیا گیا یا اس کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ سامعہ، اس نے سنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ماضی کی سیکنڈ، وہ جو اس کی سیکنڈ آپ کہہ لیں وہ ہے دوسری قسم کی جو اس کی
فارم ہے وہ آ گئی. ٹھیک ہے. سامعہ اس نے سنا اور سمع وہ سنا گیا. کلیئر ہے. ٹھیک ہے. معروف میں 3 پیٹرن ہے اور مجہول میں صرف ایک ہی پیٹرن ہے. سر جب درمیان میں لیٹر پہ تشدید آ جاتی ہے زینا یا کذب وہ کون سے وزن کے اوپر؟ ہاں زینا للناس حب الشہوات وہ ہم آگے پڑھیں گے. اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سے. اچھا جی اب ہم چلتے ہیں آگے مشق کی طرف. جی مشق نمبر 31. قارا ابراہیم القرآن فی البیت. قارا کیا ہے؟ فعل. ٹھیک ہے فعل ہے. ابراہیم فاعل، القرآن مفعول ہو گیا. فی البیت جار مجرور مل کے کیا بن گیا؟ متعلق فعل. ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ابراہیم نے گھر میں قرآن پڑھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہے جملہ فعلیہ چونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. اگر اسی کو جملہ اسمیہ بنانا ہو، یہ ہم نے پہلے طریقہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے. کیا بن جائے گا؟ ابراہیم قارأ القرآن فی البیت، کہ ابراہیم نے قرآن پڑھا گھر میں. کلیئر ہے یہ بات؟ نیکسٹ جی. کاتب معلم کتابا بقلم الرصاص. کاتبہ کیا ہے؟ فعل، معلم فاعل، کتابا مفعول، بقلم الرصاص متعلق فعل. ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ کسی معلم نے ایک کتاب لکھی لیڈ پینسل سے. قلم رصاص لیڈ پینسل. ٹھیک ہے. قرأت الرجال القرآن فی المساجد. کنہوں نے؟ مردوں نے مساجد میں قرآن پڑھا. یہ قرأت یہ کیوں آیا ہے؟ مؤنث کیوں آیا ہے؟ جمع مکسر عاقل کے لیے ہم نے کہا تھا کہ فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہو تو کیا بن جائے گا؟ الرجال قرأوا القرآن فی المساجد. ٹھیک ہے کہ مردوں نے مساجد میں قرآن پڑھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ذهب النساء الى السوق. عورتیں بازار کی طرف گئیں. ٹھیک ہے. اسی کو اگر جملہ اسمیہ بنانا ہو تو النساء ذهبنا. ہاں اب یہ جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ ہاں خبر جو ہے وہ مبتدا کے موافق ہوتی ہے کس میں؟ عدد میں. ٹھیک ہے. خبر جو ہے وہ عدد میں اپنے مبتدا کے موافق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مبتدا کیا ہے؟ جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی. اقرأتن القرآن اليوم. ہاں کیا تم سب نے آج قرآن پڑھا؟ قرأتن کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث حاضر. 3 چیزیں بولنی ہیں. ٹھیک ہے. عدد بھی اور پھر مذکر مؤنث بھی اور ساتھ میں کہ وہ غائب ہے حاضر ہے متکلم ہے. نعم قرأنا القرآن اليوم. ہم نے آج قرآن پڑھا. افتحت الباب. کیا تو مؤنث نے دروازہ کھولا؟ لا میں نے دروازہ نہیں کھولا. ٹھیک ہے. تو فتحتی کون سا صیغہ ہو گیا؟ واحد مؤنث حاضر. جی نیکسٹ کیا ہے؟ افتحت الباب. کیا اس مؤنث نے دروازہ کھولا؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟
واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے، ساتھ ملانے کے لیے اس کو کسرہ دی گئی ہے، افتحت تھا، ٹھیک ہے، نعم اس نے دروازہ کھولا، قادم الاولاد فی المسجد، بچے مسجد میں آئے، ثم ذهبوا بعد الصلاة، نماز کے بعد چلے گئے، دخلت فاطمۃ وزینب فی البیت، گھر میں داخل ہوئی، واکلتا الطعام، ان دونوں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، فاطمۃ وحامد دخلا فی البیت، ہاں دونوں گھر میں داخل ہوئی ہے، تو داخلہ کون سا صیغہ ہے، مذکر یا مؤنث، تثنیہ مذکر، ٹھیک ہے، وَأَكَلَ الطَّعَامَ، ان دونوں نے کھانا کھایا۔ چلیں جی اب نیکسٹ آ جائیں، عربی میں ترجمہ کریں۔ جی دربان آیا اور اس نے دروازہ کھولا، قادم البواب، اور اس نے دروازہ کھولا، اور اس نے دروازہ کھولا، وفتح الباب، ٹھیک ہے، قادم البواب وفتح الباب۔ اساتذہ مسجد میں آئے، قادم المعلمون فی المسجد، اور انہوں نے قرآن پڑھا، وقرأ القرآن، پھر وہ لوگ نماز کے بعد گئے، ثم ذهبوا بعد الصلاة، ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے، بچوں نے انجیر کھائی، اکل الاطفال الطین، ٹھیک ہے، اکل الاطفال الطین، ساتھ ملا دیں گے تو اس طرح سے بن جائے گا۔ اور اگر اس کا جملہ اسمیہ بنانا ہو، الاطفال اکلوا التین، جمع کا صیغہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیا تو نے انار کھایا، ٹھیک ہے، حل اکلت الرمان، جی نہیں، لا، ما اکلتو، لا ما اکلتو، نہیں میں نے نہیں کھایا۔ نیکسٹ ہے جی قرآنی مثالیں، فسجد الملائکہ، فرشتوں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، ٹھیک ہے، یہاں پہ مثلا کیا بن رہا ہے، مفعول، گرامیٹیکلی، ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی بتانا ہے کیا بن رہا ہے۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، وجد فیہا جدارا، وجدہ کون سا صیغہ ہے، تثنیہ، ٹھیک ہے، ان دونوں نے پایا، اس وہ ایک نہیں ہے نا، وہ دو ہیں، وجدا، ٹھیک ہے، ان دونوں نے پایا، فیہا، اس بستی میں، یا اس جو بستی کا ذکر ہو رہا ہے نا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے کانٹیکس میں، جدارن، ایک دیوار، تو جدارن یہاں پہ کیا بنے گا، مفعول، اس لیے نصب میں۔ قاتل داؤد جالوتا، جالوت کیا بن رہا ہے، مفعول، ٹھیک ہے، نظرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی رحمان کے لیے روزہ رکھنے کی، صومن یہاں پہ کیا ہے، مفعول ہے، للرحمن کیا ہے، متعلق فعل، نظر کی فردر ایکسپلینیشن ہے کہ نظر کس کے لیے، رحمان کے لیے،
ٹھیک ہے. نظر تو میں تا ضمیر ہم کہیں گے نظر تو. ٹھیک ہے. وجد اللہ اس نے اللہ کو پایا. ٹھیک ہے. تو یہاں لفظ اللہ کیا بنے گا؟ مفعول. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اچھا تو علی قلوبہم کیا بنا؟ متعلق فعل. ختم یعنی جو مہر لگانا تھا وہ کس پر تھا؟ اس کی فردر ایکسپلینیشن ہو رہی ہے ختم کی. ٹھیک ہے. نمبر 7 ہے وجد اللہ. اس میں اگر تسنیہ ہوتا تو بھی بولنے میں تو سیم ہی رہتا ہے وجد اللہ. ہاں بولنے میں سیم رہتا. وہ ساتھ ملانے کے لیے نا وہ الف پھر پڑھتے نہیں ہیں. خالق الانسان من علق لوتھڑے سے. ٹھیک ہے. تو الانسان یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول ہے. اور فاعل کیا ہے؟ ہوا ضمیر. ہم یہ کہیں گے خالقہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. لما کتبت علینا القتال کیوں تو نے فرض کیا، کیوں تو نے فرض کر دیا علینا ہم پر قتال. تو قتال یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول. فاعل کیا ہے؟ تا. ٹھیک ہے. تو نے. ٹھیک ہے. علینا کیا ہے؟ متعلق فعل. ٹھیک ہے. مطلب وہ کتابت کس کے اوپر تھی؟ فرض کس کے اوپر ہوا تھا؟ ہم پر. ہاں جار مجرور مل کے متعلق فعل بنتے ہیں. ٹھیک ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. لیکن شیاطین نے کفر کیا. ٹھیک ہے. جی جی. اس میں سر یہ ترتیب جو ہے وہ لازمت یہی ہوتی ہے یا پھر اگر فار ایگزامپل للرحمن بعد میں ہوتا صوما؟ ہاں تو یہی بات ہے، یہی بات تھی. نظر تو صوما للرحمن اس طرح سے بھی ٹھیک ہے، اور نظر تو للرحمن صوما. ٹھیک ہے. تو قرآن میں یہ کیوں ہے، یہ خیر بلاغت کا موضوع ہے، اس پہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں. جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال ہم نے کہا تھا کہ کمپاؤنڈز بھی بعض اوقات جو ہے وہ فاعل یا مفعول کے طور پہ آ جاتے ہیں. مشق نمبر 32. ولد المعلمتی قرأ القرآن. قرآن پڑھا. ٹھیک ہے. قرأ الاولاد الصالحون القرآن. تو یہاں فاعل کیا ہے؟ ہاں نیک بچوں نے قرآن پڑھا. ورفعنا لک ذکرک. آپ کے لیے آپ کا ذکر. تو یہاں پہ یہ جو مفعول ہے یہ کیا ہے؟ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ کون سا مرکب؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی ضمیر کے ساتھ آپ کا ذکر. ٹھیک ہے. سمع اللہ اللہ نے سن لی لمن اس کی جس نے حامدہ ہو تعریف کی اس کی. ٹھیک ہے. قادمہ بواب المدرسہ تھی. فاعل کیا ہے؟ بواب المدرسہ تھی. مرکب ہے. کون آیا؟ مدرسے کا اسکول کا گیٹ کیپر آیا. وفتح ابواب المدرسہ تھے. مدرسے کے دروازے کھولے. ٹھیک ہے. حل اکلتی طعامکی. کیا تو نے اپنا کھانا کھایا؟ نعم میں نے اپنا کھانا کھایا. تو یہاں پہ مفعول کیا ہے؟ مرکب. ٹھیک ہے. اور طعامی یہ کیا بن رہا ہے؟ ٹھیک ہے مرکب ہے. اور یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول ہی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ دیکھیں اصل میں یہ تھا، بعض ضمائر ایسی ہوتی ہیں
کہ جن میں تھوڑی سی چینجز آ جاتی ہے. اکلتو میں نے کھایا، ٹھیک ہے، میں نے کھایا. فعل پلس فاعل، اس میں فعل بھی ہے پلس فاعل بھی ہے. کیا کھایا؟ اصل میں تا اور میرا یا، ٹھیک ہے، تا میں ہی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ یا کیا کرتی ہے اپنے ما قبل کو کسرہ دے دیتی ہے. یہ مفعول ہے نا طعام، تو نصب میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یا کی وجہ سے اس پہ کیا آئی ہے؟ کسرہ آئی ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ اکلت طعامی. کلیئر ہے؟ چلیں جی. حل کتبتم درسکم، کیا تم سب نے لکھا درسکم اپنا سبق، ٹھیک ہے. وقرأتموہ، تم سب نے اس کو پڑھا. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ قرأتم. اصل میں کیا تھا؟ قرأتم، تم نے پڑھا. قرأ سے کیا بنا؟ قرأتم. اس کو ہو، قرأتم ہو. لیکن عرب کیا کرتے ہیں؟ اس میں واو لے آتے ہیں، اس کو سموتھلی اس کی ادائیگی کے لیے، ٹھیک ہے، آسانی سے اس کی ادائیگی کے لیے درمیان میں کیا کرتے ہیں؟ واو کا اضافہ کر دیتے ہیں. قرأتم ہو، یہ ذرا جھٹکا دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو قرأتمو، قرأتمو، ٹھیک ہے. تو درمیان میں واو لے آتے ہیں. تو یہ قرأتم ہو ہے اصل میں، جس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں قرأتموہ، واو ڈال دیں، اور واو سے پہلے کیا آتی ہے؟ پیش آتی ہے، ٹھیک ہے. وقرأتموہ. نعم کتبنا درسنا، ہم نے اپنا سبق لکھا، لیکن ما قرأناہ، ابھی تک ہم نے اس کو نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. لما ضربتمونی، تم سب نے مجھے کیوں مارا، ٹھیک ہے. تو ضربناک بالحق، ہاں ہم نے تمہیں ٹھیک مارا، ٹھیک ہے. چلیں جی، امریکہ ہی کہہ سکتے ہیں، ہاں یہ بات بھی ٹھیک. اچھا، ایک تو ہے ضرب تم نے مارا، ٹھیک ہے. اور اگر کہنا ہو مجھے، ٹھیک ہے، اصل میں تو یا آنا چاہیے نا، یا آنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہ اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا. جب یہ واحد متکلم کی ضمیر ہوتی ہے تو اس سے پیچھے نون آ جاتا ہے. اس سے پیچھے کیا آ جاتا ہے؟ نون. مثال کے طور پہ جیسے ناصارہ، اس نے مدد کی، ٹھیک ہے. اگر یہ کہنا ہو میری تو یا لگائیں گے تو ناسا رئی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور یا کیا کرتی ہے؟ اپنے ما قبل کو کیا کرتی ہے؟ کسرہ دیتی ہے. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناساری ہو جاتا ہے. اب فعل کسرہ قبول نہیں کرتا، فعل ماضی کسرہ قبول نہیں کرتا، اور یا کہتی ہے میں نے اپنے ما قبل کو کسرہ دینا ہے. تو درمیان میں عرب کیا کرتے ہیں؟ نون لے آتے ہیں. اس نون کو کہتے ہیں نون وقایا. کیا کہتے ہیں؟ نون وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچا لینا، یعنی اس نے دونوں کی لاج رکھ لی، ٹھیک ہے، دونوں کی لاج رکھ لی. اس نے کہا کسرہ مجھے دے دو، لڑائی نہ کرو، ٹھیک ہے. تو ناصارانی، ناصارانی، تو یہ جو نون ہے اس کو ہم کہتے ہیں نون وقایا. تو فعل کی بھی بات پوری ہو گئی کہ اس پہ کسرہ نہیں آئی،
اور یا کی بھی بات پوری ہوگی کہ میں نے اپنے ما قبل کو کیا کرنا ہے؟ کسرہ دینا ہے، درمیان میں نون کی قربانی دے کے، تو اس کو نون وقایا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ضرب تم، تو یہ اصل میں کیا ہو جائے گا؟ ضرب، ایک تو یہاں پہ واو لگے گا، ہم نے کہا تھا جمع جو حاضر کا صیغہ ہے اس میں کیا ہے؟ واو لگتا ہے، تو ضرب تم سے کیا ہو جائے گا؟ ضرب تمو، اور دوسرا یا کے ساتھ نون لگے گا، ضرب تمونی، ٹھیک ہے؟ تو واحد متکلم کی صیغہ کے ساتھ نون کا اضافہ ہوتا ہے اور جمع حاضر کی صیغہ کے ساتھ واو کا اضافہ ہوتا ہے تاکہ ان کی ادائیگی کیا ہو؟ سموتھلی ہو۔ تو یہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ یہاں پر آیا۔ ذہبتم الی حدیقۃ الحیوانات، جی حدیقۃ الحیوانات، حدیقہ کیسے کہتے ہیں؟ چڑیا گھر، ٹھیک ہے؟ تم گئے چڑیا گھر کی طرف گئے، وضحکتم علی ناقۃ سمینۃ، تم سب ہنسے ایک موٹی تازی اونٹنی پر، ٹھیک ہے؟ الامام العادل، یہ کیا بنے گا یہاں پہ؟ مرکب توصیفی ہو کے کیا بنا؟ نہیں فاعل نہیں، جملہ اسمیہ بن رہا ہے، مبتدا، ٹھیک ہے؟ جالس فی الدیوان، عدالت میں بیٹھا، امام الرجال، لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے؟ لما قعدت امام باب الحدیقۃ، تم کیوں بیٹھے باغ کے دروازے کے سامنے، ٹھیک ہے؟ ذهب بوابها الى السوق، نہیں بوابها، اس کا دربان، ٹھیک ہے؟ فقعدت امامہ، تو میں بیٹھ گیا اس کے سامنے، میں اس کی ڈیوٹی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم، تم کو عبثاً، بیکار۔ چلیں، نیک بچی نے اپنا سبق پڑھا، پہلے فعل آئے گا نا، قرأت الطفلۃ الصالحۃ درسہا، اپنا سبق، درسہا اس کا سبق یعنی اپنا سبق، جی ہاں جملہ اسمیہ بھی بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو جملہ اسمیہ کس طرح سے بنے گا؟ الطفلۃ الصالحۃ قرأت درسہا، ٹھیک ہے؟ محلہ کی عورتیں مدرسہ میں داخل ہوئیں، دخلت محلہ کی عورتیں، نساء الحارتی، دخلت نساء الحارتی فی المدرسۃ، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے قرآن پڑھا، وقرأنا القرآن، مدرسہ کے اس لڑکے نے اس مدرسہ کے لڑکے کو مارا، آپ بنائیں نا پھر، مدرسہ کے اس لڑکے نے، مدرسہ کا لڑکا، ولد المدرستی ھذا، مضاف کا اشارہ کہاں آتا ہے؟ آخر میں، ہاں مضاف کا اشارہ کہاں آتا ہے؟ مرکب اضافی کی بات، ولد المدرستی ھذا، ٹھیک ہے؟
تو جملہ فعلیہ بنانا ہے تو شروع میں کیا آ جائے گا؟ ضربا. ضربا ولد المدرستی ھذا، اس مدرسہ کے لڑکے کو. پہلے مرکب اضافی بنائیں، لیکن یہ مفعول ہے تو کیا بنے گا؟ والد المدرسۃ، اور اس مدرسے کے لڑکے کو والد تلک المدرسۃ، اس مدرسے کے لڑکے کو. کلیئر ہوگی بات؟ والد تلک المدرسۃ. ضربا مارا، والد المدرسۃ ھذا، اس مدرسے کے اس لڑکے نے. ضربا ولد المدرسۃ ھذا، مدرسے کے اس لڑکے نے مارا والد تلک المدرسۃ، اس مدرسے کے لڑکے کو. ٹھیک ہے، جو ہم مدرسے کے اس لڑکے میں کہہ رہے ہیں کہ ولد المدرسہ ضرب ولد المدرسۃ ھذا، تو اس میں تو ھذا کی ضمیر مدرسہ کی طرف نہیں جا رہی. نہیں، ہم نے کہا تھا کہ مرکب اضافی کے ساتھ جب آپ مرکب اشاری کو ملاتے ہیں تو مضاف کا اشارہ مرکب اضافی کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ کا اشارہ جو ہے وہ مرکب اضافی کے درمیان میں ہی آتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا، مرکب اشاری میں پڑھا تھا ہم نے. یہ حامد اور محمود مدرسہ میں آئے اور اپنا سبق پڑھا. ہاں، اور اپنا سبق پڑھا. وقارا، اور ان دونوں نے پڑھا. درس، اپنا. ہما، درس ہما، دو ہے نا. ہاں، اپنے کے لیے تھرڈ جو اس کی ہے نا فارم ضمیر کی، ٹھیک ہے، جر والی، وہ استعمال ہوگی. دو شاگرد اپنے مدرسہ سے نکلے. خارجہ، خارجت تلمیذان من مدرستہما. ٹھیک ہے، کچھ مرد آئے پھر وہ بیٹھے. کچھ مرد آئے. قادمہ رجال، پھر وہ بیٹھے. ثم جالسوا، اور انہوں نے دودھ پیا. وشارب اللبن، وشارب اللبن. ٹھیک ہے. دخلت جنتک، تو داخل ہوا جنتک، اپنے باغ میں. سمعتم آیات اللہ، اللہ کی آیات کو سنا. آیات اللہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ پھر کیا بنا؟ مفعول. کس حالت میں ہے؟ مفعول تو جر میں نہیں ہوتا، نصب میں. ٹھیک ہے. اللہ الذی رفع السماوات، بغیر ستون کے. ٹھیک ہے. السماوات کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول ہے، اس لیے نصب میں ہے. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے. اعمالہم یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول نہیں، مرکب اضافی ہو کے کیا بنا؟ کس حالت میں ہے یہ؟ رفع میں، نصب میں؟ اعمالو رفع میں ہے تو کیا بنا؟ تو ضائع کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہونے والا کون ہے؟ اعمال، تو وہی فاعل ہوگا نا. فعل لازم ہے، یہ فعل لازم ہے. ٹھیک ہے. متعلق فعل بغیر آمد. ٹھیک ہے. ہاں، مرکب اضافی، اس کے بعد مرکب جاری بھی بنے گا. پیچھے سے ترکیب کرتے ہیں.
خلقتنی من نار، خلقتنی تو نے مجھے بنایا، مجھے بنایا مجھے بنایا ٹھیک ہے، من نار آگ میں سے، وخلقتہ اور اسے بنایا، تو نے اسے تو نے بنایا، اس کو بنایا. تو نے اس کو بنایا من طین مٹی سے. ٹھیک ہے جی. بس لاسٹ جو مشق آ گئی ہے اس میں آپ نے یہ پہچان کرنی ہے کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے. ہم نے کہا تھا کہ مجہول کی پہچان کیا ہے، اس کے شروع میں کیا آ رہا ہے؟ پیش. فعلا، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ مجہول میں اور معروف میں کیا فرق آیا ہے؟ ٹھیک ہے. معروف کے جو پیٹرن ہیں وہ ہیں فعلا، 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 شروع میں زبر ہے. اور مجہول کا جو پیٹرن ہے فعلا، شروع میں پیش ہے. بہت سمپل ہے. اس کے بعد گردان وہی ہے. ٹھیک ہے. تو فعلا کی گردان کیسے ہوگی؟ فعلا، فعلا، فعلو. ٹھیک ہے، وہی پیٹرن ہے. فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، اور آگے بھی سیم ہے فعلنا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے اس میں پہچان کرنی ہے مجہول کی اور معروف کی. مشق نمبر 33 بی. شربنا معروف ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے پیا. خلقا، ہم دونوں پیدا کیے گئے، ہاں ہاں وہ دونوں پیدا کیے گئے. ٹھیک ہے. حمدتا مجہول ہے، تمہاری تعریف کی گئی، تم تعریف کیے گئے. طلبنا مجہول ہے، انہیں طلب کیا گیا، جمع مؤنث. ٹھیک ہے. قعدت میں بیٹھا، میں بیٹھا. خلقتا تو نے پیدا کیا، معروف ہے. اکل التمر مجہول. ٹھیک ہے. اکل التمر کھجور کھائی گئی. لیکن اس میں ایک کوشچن اور پیدا ہوا. کوشچن یہ پیدا ہوا اکل زید تمرن. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ تھا، یہ فعل، زید فاعل اور تمر کیا تھا؟ مفعول. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں اکیلا تمرن، یہ تو فعل ہے یعنی فعل مجہول. یہ تمر کیا ہے؟ فاعل، کھائی گئی ہے تو مفعول ہی ہے، لیکن اس پہ ہاں. اب یہ جو ہے نا اپنے اعراب کے اعتبار سے فاعل ہے، اپنے اعراب کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. آخری لفظ کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں. اور معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ مفعول ہے. اس کے دو نام ہیں. سادہ نام ہے اس کا نائب فاعل. کیا ہے؟ یعنی جس نے فاعل کی جگہ لے لی. پریزیڈنٹ، ایکٹنگ پریزیڈنٹ. فاعل یہاں سے غائب ہو گیا. کھانے والا کون ہے؟ غائب ہو گیا. زید غائب ہو گیا. اب یہ ہمیں پتہ ہے کھایا کیا جا رہا ہے، کھانے والا کون ہے یہ نہیں پتہ. تو اب مفعول نے کیا کی؟ فاعل کی جگہ لے لی. تو اس لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نائب فاعل. تو نائب فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں. کیونکہ وہ اس کی حالت فاعل کی حالت کے ساتھ سیم ہے، سملر ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو نائب فاعل کہہ دیا. دوسرا اس کا نام آتا ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ.
وہ مفعول جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا، وہ مفعول جس کا فاعل معلوم نہیں ہے، وہی بات ہو گئی، یعنی وہ مفعول جس کا فاعل نامعلوم ہے، فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، تو نائب فاعل بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ بات آئی اکل التمر کی۔ اکلنا الحوت والارز اليوم، آج ہم نے مچھلی اور کیا کھایا؟ ارز، ارز کسے کہتے ہیں؟ چاول، رائس، ٹھیک ہے۔ بعث ولدہ، مجہول، بعث فعل مجہول، ولدہ کیا بنے گا؟ اس کا نہیں، ٹیکنیکلی کیا بنے گا؟ نائب فاعل، مفعول ما اس کا لڑکا بھیجا گیا الی لاہور، اس کے لڑکے کو لاہور بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ حل فتح باب المدرسہ تھی، مجہول ہے، فتح کیا ہے؟ مجہول، فعل مجہول، اور باب المدرسہ کیا بن جائے گا ٹیکنیکلی؟ نائب فاعل۔ اصل میں کیا تھا؟ بابان، نون گر جاتا ہے نا اضافت کی وجہ سے، پچھلے قواعد بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں، کیا مدرسے کے دونوں دروازے کھولے گئے؟ نعم، فتح البواب بابی المدرسہ تھی، کس نے کھولے؟ بواب کیا بنے گا؟ گیٹ کیپر نے، یہ کیا بنے گا ٹیکنیکلی؟ فاعل۔ بابی، بابی المدرسہ تھی، اصل میں کیا تھا؟ بابین، نون گر گیا تو بابی ہو گیا، تو ساتھ ملانے کے لیے کسرہ دے دی تو بابی المدرسہ ہو گیا، تو یہ کیا بنے گا ٹیکنیکلی؟ یہاں پہ مفعول بنے گا، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، مثال بیان کی گئی، ایک مثال بیان کی گئی، تو مثل کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول ما لم یسمى، ہاں، مفعول ما لم یسمى فاعل۔ کتب علیکم القتال، القتال کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ وہ نائب فاعل، نائب فاعل، ٹھیک ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ تم پر قتال فرض کیا، فرض کیا گیا تم پر قتال، ٹھیک ہے۔ تو بھی آپ علی قلوبہم، مجہول، مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، ٹھیک ہے۔ علی قلوبہم کیا بنے گا؟ مفعول ما لم یسمى، علی قلوبہم جار مجرور ہے، یہ ہم نے کہا تھا جار مجرور کیا بنتا ہے؟ متعلق سے متعلق کے فعل، ٹھیک ہے۔ ونفخ فی الصور، صور میں پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، رفعت کیا ہے؟ مجہول، کیا ترجمہ ہوگا؟ بلند کیا گیا، اور آسمان کیسے بلند کیا گیا، ہاں، مطلب دیکھو آسمان کی طرف، کیف رفعت، کیسے وہ بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، کیسے وہ گاڑ دیے گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، کیف سطحت، کیسے وہ چھا دی گئی۔ کلیئر ہے؟ سر اوپر ونفخ فی الصور کا ترجمہ آپ نے کیا، صور میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا، یہ بلاغت کا موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ یوں ترجمہ کر لیں ماضی کا، اور سور میں پھونک دیا گیا، ٹھیک ہے، سور میں پھونک دیا گیا، اگر ادھر بھی وہ متعلق فعل یا فعل، پھر سور متعلق کے فعل ہے، ٹھیک ہے۔ سر ونفخ فی الصور کا مطلب ہے کہ پھونک دیا گیا سور میں، سور میں پھونک دیا گیا، سر مطلب یہ اس طرح ہے نا کہ جیسے اس میں یہ والا صیغہ یوز ہوا ہے کہ بس ہو گیا سمجھو، ہاں جی ایسے ہی ہے، مطلب اتنا یقینی ہمارے کہ جیسے ہو گیا، جیسے ہو گیا۔ چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے۔ تو ابھی آپ کی 4 مشقیں ہیں ماشاءاللہ سے آج ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ ہم نے نہیں، ہم نے 8 نہیں پڑھی، 4 پڑھی ہیں، ٹھیک، کیونکہ شروع میں آپ سے اجازت لے لی تھی کہ ہم نے اس کو ڈبل نہیں کرنا، جو آج ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک، باقی ہم نے ڈبل کر لیا، پہلے ہم 2 پڑھ رہے تھے، آج ہم نے 4 پڑھ لی، ٹھیک۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے 8 کے بجائے 4 پڑھی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔